السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم کلاس ہفتوں کی جغرافیہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے بہادر شاہ اول کے دور میں نظم و نسق۔ 1711 میں لاہور میں مسلمانوں کے داخلی انتشار کا ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ بہادر شاہ اول نے اپنے وزیر منعم خان کے زیر اثر خطبہ جمعہ اور اذان میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہی جو مسلمانوں کے ایک مکتبہ فکر کو ناگوار گزری۔ جمعہ کے روز بادشاہی مسجد میں ایک کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور اس نے بادشاہ کے اس اقدام کی مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے خطبے میں تبدیلی کا ارادہ تو ترک کر دیا، لیکن 7 سرکردہ علماء کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ اس قسم کے واقعات کا اعادہ دہلی اور احمد آباد میں بھی ہوا، جس سے بادشاہ بہادر شاہ اول کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ بہادر شاہ اول نرم مزاج اور عادل حکمران تھا۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 65 سال تھی۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی تھی۔ وہ معاملات کو جوں کا توں رکھنے کا عادی تھا، کسی مسئلے پر فیصلہ کن اقدام کرنا پسند نہ کرتا تھا، بلکہ معاملات کو ٹال دیتا تھا۔ اس کے دور میں نظم حکومت اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ شاہی خزانہ خالی ہو گیا۔ بہادر شاہ کی نرم مزاجی اور بے عملی سے بہت سے امراء دل برداشتہ ہو گئے اور وہ ملازمت چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ امراء کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ ان واقعات کے چند روز بعد بہادر شاہ اول بیمار ہو گیا اور 1712 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ جہاندار شاہ۔ بہادر شاہ اول کے 4 بیٹے تھے: جہاندار شاہ، عظیم الشان، جہان شاہ اور رفیع الشان۔ ان میں عظیم شان سب سے لائق اور باپ کا چہیتا تھا۔ تاہم وزیر منعم خان کی وفات اور اسد اللہ کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بیٹے ذوالفقار علی خان کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس نے بظاہر چاروں بھائیوں کے درمیان مصالحت اور تقسیم سلطنت کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ دراصل وہ جہاندار شاہ کا حامی تھا اور اس نے باقی بھائیوں کو عظیم الشان کے خلاف اتحاد پر آمادہ کر لیا۔ تینوں نے مل کر عظیم الشان کے لشکر پر حملہ کیا۔ اس جنگ عظیم میں عظیم الشان اچانک غائب ہو گیا اور پھر وہ منظر عام پر نہ آ سکا۔ اس کے بعد جہان شاہ اور جہاندار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، بات تصادم تک جا پہنچی۔ اس لڑائی میں جہان شاہ توپ کا ایک گولہ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش ذوالفقار علی خان کے ہاتھ لگ گئی تھی، چنانچہ جہاندار شاہ کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں جہاندار شاہ نے اپنے بھائی رفیع الشان پر بھی اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ ذوالفقار خان بطور وزیر اختیارات پر قابض ہو گیا۔ جہاندار شاہ کی 11 ماہ کی حکومت تیزی سے زوال پذیر ہوئی۔ وہ خود امور سلطنت سے فارغ عیش و عشرت میں مصروف رہتا، جس سے امور حکومت میں منظور نظر لوگوں کی مداخلت بہت بڑھ گئی۔ تخت کے حصول کی کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ عظیم الشان جب بنگال کا گورنر تھا تو اس کا بیٹا فرخ سیر بنگال میں اپنے باپ کا نائب تھا۔ فرخ سیر نے جہاندار شاہ کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ کی وفات کی خبر سن کر 1712 میں پٹنہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اسے 2 نہایت طاقتور سپہ سالاروں اور امراء سید حسن علی اور سید حسین کی حمایت حاصل تھی، جو الہ آباد اور پٹنہ میں اس کے نائب تھے۔ سید برادران کی مدد سے اس نے جہاندار شاہ کو 1713 میں ساہک گڑھ کی لڑائی میں شکست دی۔ جہاندار شاہ چھپ کر فرار ہو گیا۔ اس کے وزیر ذوالفقار خان اور اس کے بڑے باپ اسد اللہ خان نے اسے اپنی پناہ دی، لیکن اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے اسے فرخ سیر کے حوالے کر دیا۔ فرخ سیر نے پہلے جہاندار شاہ کو قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کر دیا۔ اس کے چند روز بعد ہی سازشی وزیر ذوالفقار خان بھی قتل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آپ نے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔